اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے، جنات کو نار سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ سورہ رحمان پڑھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے انسان جنات سے خوف کیوں کھاتا ہے، ڈرتا کیوں ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ جنات جو ہے یہ انسان سے ڈرتے ہیں، حقیقت یہ ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہت میں، اپنی سلطنت میں، اپنے تخت پہ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ملک سبا، جس بات کا واقعہ اشارہ سورۃ النمل میں ہے اسی کی طرف میں بھی اشارہ کر رہا ہوں۔ ملک سبا کا تخت منگوانا چاہا۔ وہ تخت کہتے ہیں کوئی بہت زیادہ دوری پر تھا، بہت زیادہ مسافت تھی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے درباریوں کو کہا کوئی ہے تم میں سے جو ملکہ کا تخت میرے پاس فوراً لے کر حاضر ہو۔ رب العالمین کے قرآن اعلان کرتا ہے قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ کون سا وہ آدمی ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے، اور لے کر بھی اس حالت میں آئے کہ وہ میرے پاس ابھی تک نہ پہنچے، کیونکہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مطیع تھے، تابع تھے۔ تو ایک جن نے سیدنا سلیمان علیہ السلام سے مؤدب ہو کر کھڑے ہو کر کہا کہ میں مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت لے کر آتا ہوں، اور قرآن کا قرآن یہ گواہی دیتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ کہتے ہیں ایک بڑا قوی، بڑا دیو قسم کا قوی ہیکل، بڑی جسامت والا، بڑی طاقت والا جن کھڑا ہو کر بولا کہ حضور وہ تخت میں حاضر کر دوں گا، اس سے پہلے کہ حضور اپنی یہ مجلس برخاست کریں، اس سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وزیروں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام عرف عام میں مشہور ہے آصف برقیہ، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میرے آقا میں پلک جھپکنے سے پہلے، آنکھ کے جھپکنے سے پہلے، آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر سکتا ہوں، اور اس نے پل جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا تھا۔ رب کا قرآن گواہی دیتا ہے قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ آصف برقیہ نے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہتے ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اس بات سے واقعہ سے سمجھ آتی ہے کہ اصل طاقت، اصل قوت انسانیت کے پاس ہے، ابن آدم کے پاس ہے، ابن الجان کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک جن جو ہے وہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت لاتا ہے، لیکن جو ایک ابن آدم ہے وہ آنکھ جھپکنے کے پل سے پہلے بھی تخت کو حاضر کرتا ہے۔
اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ آصف برقیہ کے پاس ہاں جی کتاب الہی یا اس میں ذات کا کوئی علم تھا جسے اس میں اعظم کہتے ہیں. اس میں ذات سے مراد اس میں اعظم کا علم تھا. تو اس سے ثابت ہوا کہ انسان کے پاس زیادہ طاقت ہے اور یہ طاقت علم کی طاقت ہے. اور یہ طاقت کیسی طاقت ہے؟ یہ وہ طاقت ہے جو آسمانی علم میں ہے، جو رب العالمین کے فرمان میں ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں پوشیدہ اور مضمر ہے. اگر ہم اسے استعمال کر لیں تو جتنا مرضی بڑا جن ہیوی ہو، طاقت والا ہو، قوی ہو، وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے. مثال کے طور پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کھانا کھائیں، بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھ لیں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اور باتھ روم جانے سے پہلے دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا ازواجی وظیفہ ادا کرنے سے پہلے وہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کے جتنے بھی اقسام ہے، پوری دنیا کائنات کے جتنے بھی جن ہے، جتنے بھی قسمیں، سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اور ان کا سردار جو ابلیس ہے وہ بھی آ جائے، وہ آدمی کے پانی کے ایک گلاس کے اندر ایک گھونٹ تک نہیں پی سکتے، کھانے کا لقمہ نہیں کھا سکتے. اور یہ علم کی طاقت ہے اور آسمانی علم کی طاقت ہے، تو جنات کی طاقت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان جنات سے پھر ڈرتا کیوں ہے، جن سے خوف زدہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جنات جو ہیں یہ انسان پر ہیوی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں. اور اگر قرآن مجید کو پڑھا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے. ہاں جی، اور قرآن مجید میں کیسے اللہ رب العزت نے اس بات کو صریح اور واضح بیان فرمایا ہے. تو وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض لوگ جو تھے وہ جب جنگلوں میں جاتے تو وہ جنات کی پناہ پکڑتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے. اس وجہ سے جنات کی سرکشی اور بڑھ گئی. یہ سورۃ جن میں اللہ رب العزت نے بیان کیا. تو جب ان کی سرکشی بڑھ جاتی اور یہ انسان پہ ہیوی ہونے لگتے، اور یہ جو ہمارا خوف ہے در حقیقت ان کو طاقت بخشتا ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ایک قرین ہے، ایک جن ہے، ایک شیطان ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ پیدا کیا، جسے قرین کہا جاتا ہے. اور یہ جو جنات ہیں اس سے پوچھ لیتے تھے کہ اس آدمی کی عادت کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، یہ ڈرتا کیا ہے. ہاں جی، سورہ زخرف کی آیت نمبر 36، 37 اور 38 میں قرین کا لفظ برے ساتھی کے لیے استعمال ہوا ہے. ہاں جی، تو اس میں پڑھ لیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو کوئی اللہ رب العزت کی یاد سے آنکھیں بند کر لے، غفلت برتے، اس پر ایک شیطان قرین فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ مقرر کر دیتے اور وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ موت تک رہے گا، یہ ہمارے ساتھ موت تک رہے گا. بلکہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین. قیامت والے دن یہ قرین کہے گا
انسان اور کریم یہ آمنے سامنے ہو کر کہیں گے کاش میرے اور تیرے میں مشرق و مغرب کا دنیا میں فاصلہ ہوتا، تو میرا برا ساتھی تھا۔ تو جنات سے خوف ہم خود محسوس کرتے ہیں، وہ ہمیں مار ڈالے گا، وہ ہمیں یہ کر دے گا، نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان کی کوئی اپنی اوقات نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کر دیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اسی کی عبادت کرنا شروع کر دیں، بدعات کو چھوڑ دیں، توحید کا راستہ اپنا لیں، تو یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان نے خود کہا تھا اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے بن جائیں گے ان پر میرا کوئی بس طاقت نہیں چلے گی۔ قرآن مجید میں قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان کہتا ہے اے میرے رب مجھے قسم ہے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی زمین میں ابن آدم گناہگار لوگوں کو راہ ہدایت سے گمراہ کروں گا، لوگوں کو بہکاؤں گا، ہاں جو تیرے مخلص بندے ان پر میرا قابو چلنا، وہ میرے جال میں آنا، وہ میرے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ تو اسی بات کو اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندوں پر اے شیطان تیرا کچھ قابو نہیں چلے گا۔ تو لہذا جو شیطانیت کے پیچھے چل پڑتے ہیں ان پہ وہ غالب آ جاتے ہیں، جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سنتوں کو اپنائیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیے، جو آپ نے دعائیں بتلائی ہیں انہیں اپنائیے۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، دودھ پینے سے پہلے کی دعا ہے، اور دیگر دعائیں انہیں اپنائیے، انشاءاللہ شیطان کے شر سے ہمیں اللہ رب العزت پناہ دیں گے، ہاں شیطانیت کا ہم پہ کوئی بس نہیں چلے گا۔ لہذا سنتوں کو اپنائیے، حضور کے طریقوں کو اپنائیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔